بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ہم روزانہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں چند نئی باتیں بالخصوص پیر صاحب کی اہم پیشن گوئیوں کے حوالے سے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ اور ناظرین، سوشل میڈیا پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کی ویڈیو کو سنتے اور بہت پسند کرتے ہیں۔ میں تعارف کراتا چلوں، مرد درویش، فقیر ملت، روحانی شخصیت، عالمی پیشگو پیر پنجر سرکار ہیں۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، جو بائیڈن نے جو تقریر میں ایک بات کہی، بہت بڑی بات کی، اور اس نے یہ بات کر کے سب کچھ صاف صاف یہ کہہ دیا کہ ہم جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، اور نہ میں اپنے ملک کو اور اپنے ملک کی عوام کو جنگ کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا۔ اور ناظرین، جب اس نے یہ بات کی تو ایک حیرانگی ہوئی، اور اس نے اپنے ملک کی سلامتی کے حوالے سے اس نے ساری یہ بات کی۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جنگ کرنا یا جنگ لڑنا جا کے کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ جنگ فوج نہیں لڑتی بلکہ فوج کا قافلہ لڑتا ہے۔ یہ پورا ایک ملک یا فوج نہیں بلکہ اسلحے کے بال پر نہیں بلکہ جتنی بھی تیاریاں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے، یہ ایک سالار قافلہ ہوتا ہے، اور سالار قافلہ جب صحیح ہو تو جنگ ہوتی ہے۔ ناظرین، کندھے پہ اگر آپ بندوق رکھ کے آپ اپنی بیک سائیڈ پہ 3 دفعہ نشانہ لگائیں تو ایسا ہمیں اپنے سالار قافلے کا ایک بڑا لیڈر چاہیے ہوتا ہے۔ ان میں 2 نام میں آپ کے سامنے لیتا ہوں، جنرل رحیل شریف، اس کے اندر بھی یہ بات ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اندر بھی یہ بات ہے۔ ناظرین، جنگ کے حوالے سے اگر کوئی بھی ملک بات کرے گا، جیسے نریندر مودی بہت سی دھمکیاں، بہت سی اڑیاں لگاتا ہے، جنگ کے حوالے سے کہنا بہت آسان ہے، کر کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ آئیے ناظرین، آگے مزید آپ کو میں بات بتاتا چلوں۔ پاکستان کو دعا بھی ہے بزرگوں کی اور نگاہ بھی ہے۔ پاکستان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ نہیں رکھ سکتا، اور نہ اس کے بارے میں کوئی برا سوچ سکتا ہے۔ اگر جب اس نے اس طرح کا کچھ سوچا تو اس کو جواباً بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ بھارت میں صرف اس لیے شرارت کرتا ہے، ملک، فوج، ہتھیار، اس کے بعد جتنا بھی زمین کی کشادہ، اس لیے بدماشی کرتا ہے کیونکہ پاکستان کا رقبہ بہت بڑا رقبہ ہے۔ بے نظیر اور نواز شریف کے جب وقت تھا ان کے دور حکومت ہی، ناظرین، انہوں نے کوئی ایسے کام ڈیم نہیں بنائے، اور نریندر مودی نے ہمیشہ پانی کو روکے رکھا ہے، لیکن آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو ڈیم بھی بننے کے لیے نظر آئیں گے، اور بہت سی ایسی صورتحال آپ کے سامنے آئے گی۔ ناظرین، نریندر مودی سر مطلب بدماشی کرنے پہ تلا ہے۔ سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی، بے حساب ملکوں میں اس کے جو منتھلی لگے ہوئے ہیں، اس کے لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس سے منتھلی اپنی تنخواہ لیتے ہیں، ایک قسم کے جاسوس بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے جتنے بھی حکمران آئے، سارے کشمیر کی آزادی میں رکاوٹ بنے رہے۔ یہ پیر صاحب کا کہنا تھا۔ بھارت کے پٹھو ہیں سارے کے سارے۔ بھارت میں اگلے 2 الیکشن آئیں گے جو 2023 تک، ان کے آبادی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور جو خود بخود اللہ کے کرم سے اپنے آپ میں ہی آپ دیکھیں گے کہ ان کی اسمبلیوں میں مسلمان حکمران آئیں گے۔ ناظرین، جب مسلمان حکمران آئیں گے بھارت میں، تو بھارت کے وہاں پہ ہر طرف اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور آنے والا حکمران، جب ایسا حکمران جو ایک اسلام کلمے کی بنیاد پر آئے گا، تو وہ بھارت کی پارلیمنٹ پر، بھارت کے سرکاری جتنے ادارے سب پر اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے دین کا پرچم لہرائے گا۔ یہاں میں آپ کو ایک اور ملک کے حوالے سے بات کروں کہ جرمنی اب فرانس کے اندر ہر چیز ملیامیٹ کرے گا، اور آنے والا حکمران ان کی تہس نہس کر دے گا۔ یہ پیر صاحب کی طرف سے بھی یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور ایک نئی بات ہمیں سامنے آئی ہے کہ اب فرانس کے اندر بھی، جو فرانس اتنے دنوں سے، اتنے سالوں سے شرارتیں کرتا آ رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، بالخصوص ایک مسلمانوں کے دلوں پہ بہت سخت اس نے چوٹ پہنچائی، اور ایک بہت بڑی ہمارے نبی کی شان میں انہوں نے گستاخی کی۔ اس کا حساب ان کو ضرور دینا پڑے گا، لیکن آنے والے وقت میں فرانس کو بھی آنکھیں کھل جائیں گی جب کوئی اسلامی نظام کے تحت کوئی ایک
بہت بڑا مسلمان لیڈر جب آئے گا تو ان کا بھی سب کچھ صفایا کر دے گا۔ آگے چلیے بتاتا ہوں، پاکستان غزوہ ہند کا گریزن ہے، اور گریزن میں بھی اہم بہت زیادہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس میں ایٹم بم بنتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا جو مستقبل ماہرین عرب کے ہاتھ میں ہے اور نظر آ رہا ہے، پیر صاحب کہتے ہیں کہ ISI پاکستان فوج خان کے اندر خود جذبہ ہے، ہر چیز منظر عام پر نظر آئے گی، ڈیم بنیں گے، روڈیں بنیں گی، بے شمار کام ہوں گے۔ ناظرین، یہ جو وزیر اطلاعات ان لوگوں نے پچھلے دنوں ایک جلسہ کیا تھا، اس بارے میں مردم شماری کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، لیکن پیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مردم شماری 2 سال لگیں گے اس کو، یہ وقت سے پہلے جب الیکشن ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ یہاں پہ آپ کو جو وقت سے پہلے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، پیر صاحب نے آج اس کی ڈیٹ بھی بتا دی کہ نومبر میں ہوں گے، 5 نومبر سے 21 نومبر تک ہوں گے۔ اور ناظرین، بہت بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں، بہت بڑی خبر، کہ سارے سیاسی لوگ، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، PTM کے ہوں، بہت سے ایسے بڑے بڑے مگرمچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آنے والے الیکشن میں تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، آنے والے جو 5 سال ہیں وہ پھر عمران خان کے ہی ہوں گے۔ اور زرداری، جس طرح زرداری نے سینٹ لے لیا، اور زرداری ایک بہت بڑا سیاستدان ہے، بہت بڑا، اور جہاں بہت سے سیاستدانوں کے سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں سے اس کی سیاست شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ مثال کے طور پر سینٹ کا الیکشن دیکھ لیں کہ کس طرح PDM میں رہ کے نون لیگ کے بیچ میں شامل ہو کے آپس میں اکٹھے چلنا، اور پھر بیچ میں سے سینٹ کے لوگوں کو ووٹ کے لیے خرید لیا، اور اس میں جا کے سینٹ اپنے نام کر لیا۔ اور اس بات سے مریم اور نواز شریف حیران رہ گئے کہ اتنی بڑی اس نے سیاست کی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، امید کرتا ہوں آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔